بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری کردہ فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پوری کتاب کے تمام اسباق کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور ان لیکچرز کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہر سبق کو سمجھنے کے بعد اس سبق کے آخر میں دیے گئے مشقی سوالات کو بھی حل کریں گے، تاکہ یہ لیکچرز طلبہ کے ساتھ ساتھ معزز اساتذہ کرام کے لیے بھی مفید ہو سکیں۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم کتاب میں موجود پہلے سبق کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے۔ اس سے پہلے کے سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، جس طرح سے کتاب میں موجود صفحہ نمبر 5 پر سبق اخلاق حسنہ کی بلند خوانی کی طرف، اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عقائد کی تعلیمات دی اور عبادات کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا تیسرا حصہ ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد انسانوں کے حقوق اور انسانوں کے فرائض کو ادا کرنا، انسانوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد انسان کا تعلق پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس تمام مخلوقات کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کو اخلاق کہتے ہیں۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے۔ یعنی جو ہی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا تعلق اس کے ماں باپ سے اس کا ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال سے ہوتا ہے، اور آگے چل کر اس کے اہل و عیال سے ہوتا ہے، یعنی اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ عزیز و رشتہ دار، اس کے جو بقیہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ذریعے سے اس کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، ان تمام سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد علاقے میں رہنے والے پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ہم وطن لوگوں سے ہوتا ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے ہوتا ہے، تو ان تمام سے انسان کا تعلق بنتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں، یعنی صرف انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے، یعنی دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اخلاقی تعلیم نہ دیتا ہو۔ چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح یعنی اصلاح کرنے والے آئے، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے۔ یعنی صرف اسلام ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام کے تمام پیغمبروں اور رسولوں کی تعلیمات میں سچ کو اچھا ہی سمجھا گیا اور جھوٹ کو برا ہی سمجھا گیا ہے۔ انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے۔ تمام نبیوں نے اس بات کی تعلیم دی کہ انصاف کرنا اچھی بات ہے اور ظلم کرنا بری بات ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے۔ ہر نبی نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں پر خرچ کرنا نیکی کا کام ہے اور چوری کرنا برا کام ہے۔ لہذا مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی ان کی تشریف آوری تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں حسن اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حدیث کی کتاب مشکات شریف کے اندر حدیث نمبر 5096 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا، یعنی جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دنیا میں تشریف لائے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے حسنہ کی تکمیل کے لیے عملی طور پر لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر یہ جو نئے نبی ہیں، نئے پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعلیمات کے بارے میں تحقیق کر کے آؤ۔ تو اس پر وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی نے جو الفاظ کہے وہ یہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق کے حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ حبشہ ایتھوپیا ملک کو کہتے ہیں۔ وہاں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا لقب نجاشی تھا، اس نے مسلمانوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اس وقت صحابہ کرام میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، انہوں نے جو کچھ کہا اس کے چند فقرے یعنی چند جملے یہ ہیں۔ نجاشی کو انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنایا ہوا تھا، مردار کھاتے تھے، یعنی جانور جس کو ذبح بھی نہ کیا جائے مرے ہوئے جانور کو بھی کھا لیا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہم سایوں کو ستاتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے، یعنی جو طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، یعنی یہ حضرت جعفر طیار کے کامنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو وہ نجاشی کو بتا رہے تھے کہ اسی دوران ہمارے اندر ایک شخص پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ عفیف لفظ عفت سے نکلا ہے، عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، جو یعنی پاک دامن عورتیں ہیں ان پر بدنامی کا بدکاری کا الزام نہ لگائیں۔ تو یہ کامنٹس دیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے کہ ہم لوگ اسلام لانے سے پہلے ان برائیوں میں مبتلا تھے۔ تو ان کامنٹس کے اندر آپ کو اخلاق کی خوبیوں کا تذکرہ زیادہ ملے گا۔ اسی طرح قیصر روم کے دربار میں، روم کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید نے جا بجا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے، یعنی جگہ جگہ، جا بجا کے معنی ہے جگہ جگہ۔ ترجمہ: یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا، ترجمہ، کہ اے میرے خدا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے اخلاق کے حسنہ کی دعا کیا کرتے تھے، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو، یعنی تیرے علاوہ اخلاق کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا، ترجمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اندر سب سے اچھا وہ ہے جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے، بلکہ فرمایا تمہارے اندر معاشرے میں وہ زیادہ اچھا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس کو حسن خلق پڑھیں گے کیونکہ خلق کے معنی ہوتا ہے کریشن، تخلیق کرنا، تو یہ خلق نہیں ہے، خلق ہوتا ہے
خلق لفظ مخلوق سے نکلا ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اور خلق لفظ اخلاق سے نکلا ہے، تو اس کو خلق پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی، اور حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ مستقل طور پر نماز پڑھنے والے اور مستقل طور پر پابندی کے ساتھ روزے رکھنے والوں سے زیادہ درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بشارت نے، یعنی اس خوشخبری نے، اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت وہ ہے جس کسی کو اللہ رب العزت نے خوبصورت اخلاق سے نوازا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یعنی یہاں بھی یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ عبادتوں کے کرنے والے کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اخلاق والے کی۔ یعنی اگر بندہ نماز پڑھے، روزے رکھے، وہ سارے فرائض ہیں انسان پر، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں۔ یعنی فلاں فلاں اوصاف وصف کی جمع وصف مانے خوبیاں، لوازم مانے لازمی چیز، کہ فلاں فلاں خوبیاں اور فلاں فلاں اخلاق ایمان کی لازمی خصوصیات کا حصہ ہیں۔ جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، گویا اسی قدر اس کے ایمان کے منشا میں زیادتی و کمی ہوگی۔ یعنی جس میں جتنی زیادہ وہ اخلاق کی خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کے لحاظ سے اس قدر بہتر ہوگا، اور جس قدر اخلاق کی خوبیوں کی کمی ہوگی اس کا ایمان اسی قدر کمزور مانا جائے گا۔ یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے، جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ اس باہر نکلنے والی شعاؤں سے کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص جتنا زیادہ عبادت گزار ہے، اگر اس کی عبادتوں کا اثر اس کے اخلاق پر نہیں ہو رہا تو اس کی عبادتیں صرف ظاہری دکھاوا رہ جاتی ہیں۔ عبادتوں کا اثر انسان کے اخلاق سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سے ایک حیا ہے۔ یعنی شرم و حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یعنی جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان کی شاخوں میں سے اس کو ایک درجہ ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے بعد ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ملنے سے بچایا جائے۔ راستے کی کوئی چیز ہٹانا یہ بھی اخلاق کے حسنہ میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا: حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ 3 خوبیاں یہاں پر بھی بیان کی گئیں۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا کہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب انسان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ کچھ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ پھر 5ویں حدیث فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ یعنی اس حدیث میں بھی مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں مومن نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی بات کی گئی کہ اصل کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ لوگ اس پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہوں، اتنا بھروسہ کرتے ہوں کہ اپنی امانتیں تک اس کو دے دیں۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمن بھی اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی امانتیں اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھوایا کرتے تھے، اتنا بھروسہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد حدیث ہے
ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا، یعنی سلام کرنا۔ یعنی اس میں بھی اخلاقی خوبیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا، یہ چونکہ اخلاقی خوبیاں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام سب سے بہتر ہے ایسے شخص کا۔ پھر ساتویں حدیث، ایک شخص پوچھتا ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اس نے آ کر اسلام کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور اخلاقی جواں مردی دکھانا۔ اس حدیث میں بھی عبادت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں کیا، بلکہ اخلاقی خوبیوں کو بیان کیا۔ پھر آٹھویں حدیث ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، یعنی دوسروں سے محبت کرتا ہے، اور جو نہ دوسرے سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یعنی کمال کی حدیث یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے لیکن لوگوں کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت نہیں ہے، نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں نہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ کیونکہ نماز اللہ رب العزت کے لیے پڑھی جاتی ہے، معاشرے میں ہماری نمازیں ایک دوسرے کے کام نہیں آنی، ہمارا اخلاق ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ نویں حدیث، فرمایا مومن نہ تو کسی پر تان کرتا ہے، یعنی نہ کسی کو تانے دیتا ہے، نہ کسی کو بددعا دیتا ہے، اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بھی مومن کو دوسرے مومن سے تکلیف پہنچنے کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے یہ تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، نہ وہ کسی کو تانے دے گا، نہ کسی کو بددعا، نہ کسی کو گالی، نہ کسی کے ساتھ بد زبانی۔ 10ویں حدیث، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا، جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ یعنی آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمیں اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو جائے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ جو شخص چاہتا ہے اس سے مشکلاتیں دور ہوں، مصیبتیں دور ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبتیں اور مشکلات دور کرے۔ 11ویں حدیث میں فرمایا گیا جو صاحب ایمان ہے، یعنی ایمان والا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ 12ویں حدیث میں فرمایا کہ بے ایمان یعنی منافق کی پہچان 3 ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں مسلمان کہلائے لیکن عملی طور پر اس سے اسلام ظاہر نہ ہو۔ تو فرمایا اس کی 3 پہچان ہیں، 3 نشانیاں ہیں اس کی۔ کون سی؟ فرمایا بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کو امانت سپرد کی جائے یعنی امانت اس کے حوالے کی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ 3 برائیاں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر غور کریں کہ کیا یہ 3 برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اگر یہ 3 برائیاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق ہونے کی نشانیاں ہیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یعنی فرامین پر عمل کریں۔ سید سلیمان ندوی کی کتاب سیرت النبی سے یہ سبق لیا گیا ہے جس کو ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ پورا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔